نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 284 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا للہ، اللہ ہی کے واسطے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، ان تبدو اور اگر تم ظاہر کرو گے، ما اس چیز کو، فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اس کو مخفی رکھو گے، یحاسبکم بہ اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا تم سے۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، آخری رکوع، اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت، اس کی آخری 3 آیات، آخری رکوع۔ فرمایا للہ، پچھلی آیات میں گواہی کا بیان تھا، تو حضرت گواہی کا اظہار کا حکم تھا اور چھپانے کی ممانعت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت اکرمہ، شعبی اور مجاہد وہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ کتمان شہادت کے لیے ہے کہ جو گواہی تمہیں کہنے کا حکم ہے، بتانے کا، ظاہر کرنے کا حکم ہے، اگر تم ان کو اپنے دل میں چھپاتے ہو تو اس پر اللہ مواخذہ کرے گا، اور اگر جھوٹی گواہی دیتے ہو تو اس پر بھی اللہ مواخذہ کرے گا۔ تو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو یہاں مراد گواہی ہے، لیکن عموم کے اعتبار سے یہ تمام احکام کو، تمام اقوال کو، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ اس کو عموم کے معنی بھی مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے تمام اعمال کا محاسبہ فرمائیں گے، وہ عمل بھی جس کو وہ کر گزرے اور وہ عمل بھی جس کا وہ دل میں ارادہ کرے، پختہ عزم کرے، یعنی وہ ان تمام چیزوں کا ارادہ جو ہے وہ محاسبہ اللہ پاک فرمائیں گے۔ اسی طرح اب جو محاسبہ ہے، دل میں آنے والے جو خیالات ہیں، تو فرمایا للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض یعنی ملکیت کے لیے، خصوصیت کے لیے، اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اور خصوصیت کے لیے 3 چیزیں، یعنی یا اس نے پیدا کیا ہو، بنایا ہو، وہ ثانی ہو تو وہ خصوصیت ہے اسی کے ساتھ، یا اس کو تصرف اس کا ہو، ملکیت اس کی ہو تو وہ بھی اسی کی خاص ہے جس کی ملکیت ہے۔ تیسری چیز، اس کو تصرف حاصل ہو، اس کو اختیار ہو، اس کو استعمال کرنے کا، چاہے کسی اور کی ملکیت ہو تو اس کو بھی وہ اس کے ساتھ چیز خاص ہوتی ہے۔ اور اللہ کو یہ تمام خوبیاں اللہ کی ہیں کہ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا اللہ نے کیا، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اتقن کل شیء، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ ثانی ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کی تخصیص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا ان اللہ ثانی کل ثانیۃ وصنعۃ، ہر چیز اور اس کی صنعت کو پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو ثانی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح فرمایا لہ ما فی السماوات والارض، تمام کائنات کی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ دوسری جگہ فرماتے وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کو معلوم ہے اللہ کے کتنے لشکر ہیں۔ یہاں زمین و آسمان کا صرف تذکرہ اس لیے فرمایا کہ انسان کی جو ذہن رسانی ہے وہ انہی چیزوں تک ہے جو اس نے دیکھی ہیں، اس لیے زمین اور آسمان کے متعلق فرمایا، ورنہ جو انسان کے علم میں نہیں ہے اللہ کے علم میں ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک، کائنات کی ہر چیز کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم اس کو ظاہر کرو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو تمہارے دلوں میں ہے، وَتُخْفُوهُ یا اس کو چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اللہ اس پر تمہارا جو ہے وہ محاسبہ کریں گے۔ اسی طرح اب یہاں پر پوشیدہ چیزوں اور دوسری چیز ہے دل کے خیالات اور اس کو ظاہر کرنا، دونوں چیزیں۔ اب جو ہے اس سے حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دل کے ارادہ پر کوئی عذاب و کتاب نہیں ہے، یعنی اللہ فرماتے ما فی انفسکم جو دل میں خیال ہو آئے اس پر تو کوئی عتاب نہیں ہے،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی اما حدثت انفسهم ما لم يتکلموا ويعملوا به، تو جو دل میں خیال آئے وہ اس پر عمل نہ کرے تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، جو اس پر زبان سے کچھ نہیں کہا یا عمل کچھ نہیں کیا تو اللہ اس پر معاف فرما دیں گے۔ لیکن بعض احکام ہیں جن کا تعلق ہے ہی دل سے، یعنی اب دل میں جو خیالات آتے ہیں اس کی مختلف اقسام ہیں، اور ان میں سے کن پر مواخذہ ہوگا، بعض پر مواخذہ ہوگا اور بعض پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب ایک ہے پہلی چیز وہ حاجز کہتے ہیں کہ کسی چیز کے متعلق خیال دل میں پیدا ہوا کہ میں وہ یہ کام کروں، وہ خود بخود وہ خیال ختم ہو گیا تو اس کو حاجز کہتے ہیں، اس پر کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے کہ دل دماغ پر خیال آیا اور کچھ دیر جمع بھی رہا، اس کو خاطر کہتے ہیں، اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تیسرے قسم کا خیال ہے کہ اس پر انسان کچھ دیر خیال آتا ہے اور لطف اندوز بھی ہوتا ہے اس خیال سے، اس کو ہم کہتے ہیں، اس پر بھی مواخذہ اور محاسبہ نہیں ہے۔ چوتھی قسم ہے حدیث نفس کے انسان خود اپنے دل میں کوئی ایسی ویسی قابل مواخذہ بات کرتا ہے جس پر عمل نہیں کرتا تو اس پر اللہ مواخذہ فرمائیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ دل میں جو خیال آئے وہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات پر بھی اللہ مواخذہ فرمائیں گے، محاسبہ فرمائیں گے، چونکہ دل کے ساتھ ہی تو تعلق ہے عقائد کا، توحید، نفاق کا، منافقت کا، یعنی ایمان اور نفاق اس کا تو تعلق ہی دل سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہاں پر جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دنیاوی معاملات میں ہے کہ دل کے خیالات پر اللہ مواخذہ نہیں کریں گے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے وہ جو ان کے دل میں خیال آئے، تو ان خیالات سے متعلق ہے۔ جو دل میں طلاق کا خیال آیا تو اس پر کوئی محاسبہ نہیں ہے، کوئی اطاق پر، بے پر، ہبہ پر، تو ان پر نہیں ہے۔ لیکن جو یا بغیر قصد اور ارادہ کے کوئی خیال دل میں آ گیا اور اس کو فوراً جھٹک دیا، اس پر بھی کوئی مواخذہ اور محاسبہ نہیں ہے۔ لیکن جو اپنی نیت اور ارادے سے کیا، اور یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہی جو ہے وہ ان سے ہے، محاسبہ سے، دل سے ہے، وہ دل سے ہی اس کا سارا معاملہ ہے۔ تو اس لیے دل میں آنے، اب خطا کے بارے تو میں انشاءاللہ اگلی آیت میں بیان کروں گا۔ تو مواخذہ جو ہوگا، تو جو اللہ مواخذہ یا حساب لیں گے وہ ان چیزوں کا ہے جن کے بارے میں وہ دل میں خیال آیا اور جو جن کا تعلق عقائد سے ہے، یعنی اخلاق، حسد، کینہ، بغض، نفرت، محبت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ ومنع للہ وآتا للہ، ایک جگہ فرمایا وانکح للہ فقد استکمل الایمان، محبت اللہ کے لیے ہو یہ دل میں ہوتی ہے، بغض اللہ کے لیے ہو یہ دل میں ہی ہوتا ہے، یہ دل کا خیال ہے، اور کسی کو کوئی چیز اللہ کے لیے دے تو یہ نیت اور عزم بھی دل میں ہوتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے کوئی چیز روک لے تو یہ ارادہ اور عزم بھی تو دل کا ہی معاملہ ہے اس کا۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ کے لیے کسی کی دینداری کی وجہ سے کسی کے ساتھ نکاح کرے تاکہ ایمان کامل ہو جائے، تو اس لیے دل میں آنے والے تمام خیالات ایسے نہیں ہیں جن کا محاسبہ نہیں ہوگا، بلکہ بہت سارے معاملات ہیں جو دل کے متعلق ہیں اور اس پر محاسبہ ہوگا۔ ہاں باقی جو نہیں ہوگا وہ میں نے تفصیل سے بیان کر دیے ہیں کہ وہ حاجز ہے، خاطر ہے، وہم ہے، ہم ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جو حدیث نفس ہے اس کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔